نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو، یعنی اس سے کراہت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع آفات اللسان یعنی زبان کے گناہ ہے۔ سورہ حجرات کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ ہدایات دی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے منع کیا اور روکا ہے، جن کے ذریعے سے انسانی دلوں کے اندر کدورت، بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے دشمنیوں پر اتر آتے ہیں اور افراد اور خاندانوں اور قبیلوں اور معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جن برائیوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرنا، مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، طعنے دینا، اور اسی طریقے سے غیبت کرنا، تجسس کرنا، بدگمانیاں کرنا۔ فرمایا یہ وہ گناہ ہیں جن سے انسانوں کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور اختلاف اور انتشار جنم لیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور انسانی معاشرے کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو، اور جب کبھی بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف اور نزاع پیدا ہو جائے تو دوسروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیں تاکہ اختلاف اور انتشار بڑھنے نہ پائے۔ اور پھر یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اختلاف اور انتشار سے بچنے کے لیے
تمہیں ان برائیوں کو چھوڑنا ہوگا اور ان سے دور رہنا اور ان سے باز رہنا ہوگا۔ تو ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں گے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے اور زبان کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کتنی سخت تاکید کی ہے، اور اگر ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں تو اس سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کن کن نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر انشاءاللہ اس موضوع پر ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے کہ زبان سے تعلق رکھنے والے وہ کون کون سے گناہ اور برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں یا اس سے بھی متجاوز وہ برائیاں اور گناہ ہیں جن کا علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے 40 ایسی چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے جو زبان کی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اور اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت میں خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ زبان میرے بھائی اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو بے حد و حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں انسان ان کی شکر گزاری کرے، لعلکم تشکرون۔ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان کی شکر گزاری کرو۔ اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو زبان جس طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے جو حساب لے گا اس کے بارے میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں بات پرس کی جائے گی۔ اور یقیناً زبان جیسی عظیم نعمت کے بارے میں بھی ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ایسی ہے جو غریب ہے اور نماز روزے کی پابندی کرتی ہے، صدقہ خیرات کے لیے اس کے پاس سے کچھ زیادہ رقم نہیں ہوتی، کبھی کبھی پنیر کے کچھ سوکھے ٹکڑے صدقہ بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کی زبان کے اندر بڑی حلاوت اور مٹھاس ہے اور اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت گزار عورت ہے اور بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتی ہے، کیونکہ امیر ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان اس قدر کڑوی اور سخت ہے کہ وہ لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے ناراض رہتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زبان کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر بہت کم ہی کرتے ہیں۔ ذرا اس شخص کو دیکھیے جو منہ کے اندر بالکل ویسا ہی گوشت کا لوتھڑا رکھتا ہے جیسا ہماری زبان ہے، دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن وہ بیچارہ گونگا ہے اور بات نہیں کر سکتا، اپنا معافی اور ضمیر بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کی اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ دیکھنے میں اس کی زبان میں اور ہماری زبان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر ہمیں زبان کی قدر اور اس کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس زبان کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اسے اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اس کی حفاظت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہماری زبان استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ہدایات ایسی دی ہیں جن سے زبان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اگر آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، وہ احساس ختم ہو جائے،
تو پھر وہ زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنے عمل سے جو مرضی کرے، یہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہی ہے جو ہمارے اعضاء اور جوارح کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے عمل کے بارے میں گواہی دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی ان اعمال کی گواہی دیں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ تو اگر ہمیں اس بات کا احساس اور شعور پوری طرح ہو جائے کہ جو کچھ میں زبان سے بات نکال رہا ہوں اس کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو پھر یقیناً ہم ناپ تول پر بات کریں گے اور بات زبان سے نکالنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ کل قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے بارے میں باز پرس کرے تو تمہارے پاس جواب دہی کے لیے کوئی بات نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ایسی بات نکالنا سخت گناہ ہے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، اللہ یہ سوال کرے کہ میں نے تمہیں زبان ان برائیوں کے لیے تو نہیں دی تھی، تو ہم اپنے رب کو جواب نہ دے سکے۔ زبان انسان کی شرافت، اس کی تہذیب کا ایک آئینہ ہے دراصل، اور جب انسان زبان کھولتا ہے تو اس زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شریف انسان ہے، یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور اس کے دل کے اندر کسی کے لیے قدورت اور کسی کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا شخص زبان کھولتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا دل انتقام کے جذبات سے بھرا ہوا ہے اور وہ دوسروں کے لیے دلوں کے اندر قدورت اور بغض رکھتا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ زبان کو دل کا ڈھکنا کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارے اعضاء و جوارے درست ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو تو سارے جسم اور سارے اعضاء و جوارے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا وہی القلب، آگاہ رہو، سنو کہ اس کا نام دل ہے۔ تو گویا کہ دل کی درستگی کے اوپر سارے اعمال کی درستگی کا دار و مدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے، اور جیسے رعایا بادشاہ کے احکامات کی اطاعت کرتی ہے، اسی طرح تمام اعضاء و جوارے انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز جو ہے اس کے دل کی اطاعت کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دل کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے، یعنی بادشاہی جو ہے وہ بگڑ جائے، تو پھر سارے اعضاء و جوارے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، اور اگر یہ درست ہو تو پھر سارے اعضاء و جوارے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء اس زبان کے سامنے دست دراز ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ آدمی کا دین درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ دل کی درستگی اور اس کی اصلاح کے اوپر تمام اعمال کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کا دل درست نہ ہو اس کا دین درست نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد فرمایا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ دل کی ترجمان ہے، یہ ڈھکنا ہے، اور ڈھکنا جب کھلتا ہے، مثلا آپ دنیاوی کسی چیز کی مثال لے لیں، آپ کے پاس خوشبو کی ایک بوتل ہو، آپ جب اس کا ڈھکنا کھولیں گے تو وہ اپنے ماحول کو، قرب و جوار کو جو ہے وہ معطر کرے گی، اس خوشبو سے خوشبو پھیلے گی، اور آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی گٹر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اس کا ڈھکنا کھول دیں
تو یقیناً آپ ناک پکڑ لیں گے، وہاں سے دور بھاگیں گے، اس لیے کہ ایسی بدبو جو ہے وہ آپ کو پہنچے گی جس سے آپ کو نفرت اور حقارت ہوگی۔ یہی بات ہے کہ جب ایک صالح انسان جس کا دل گناہوں سے پاک اور صاف ہے، جب اس کی زبان کھلتی ہے تو وہ شیریں گفتار ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ نیکی اور بلائی اور خیر کی بات کرتا ہے، اس کی زبان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بدکار انسان، برا انسان جب زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو دوسروں کو زخم پہنچاتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے ان سے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی ہے کہ زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے سخت ہے۔ تلوار کی کاٹ کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی کاٹ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس زخم کا جو ہے مندمل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیث سے یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں احساس دلاتے ہوئے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضور خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ان کو لے گیا اور انہوں نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اور اس میں سے ایک بیل نمودار ہوتا ہے، ایک سوراخ ہے اور اس میں سے ایک بیل باہر نکلتا ہے۔ وہ بیل جب واپس اس چھوٹے سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں گھس سکتا اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور اس نے زبان سے ایک ایسی بات نکالی جس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ تو یہ بیل جو ہے وہ گویا کہ فتنے سے اسے مشابہت دی گئی، اور وہ چھوٹا سا سوراخ جو ہے وہ منہ ہے۔ تو انسان کے منہ سے چھوٹی سی بات، چھوٹا سا سوراخ ہے اس کا منہ، اس سے ایک بات نکلی اور اس بات نے اتنا بڑا فساد برپا کر دیا۔ اب یہ انسان اس کی تلافی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اس کا امکان ختم ہو گیا۔ بعض اوقات بات نکل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس سے بہت بڑے نقصانات اور اس کے مضر اثرات جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی اس کی تلافی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، زبان کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس قدر اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ان کی حکیمانہ گفتگو کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، قرآن مجید کی صورت میں نقل کر دیا، اور ان کے نام سے قرآن مجید کی ایک مستقل سورت سورہ لقمان ہے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہدایات دی ان کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ حکیم انسان، ان سے فرمائش کی گئی کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کی سب سے اچھی چیز پکا کر لے آؤ، تو وہ زبان پکا کر لے آئے۔ پھر ان سے فرمائش کی گئی کہ بکری ذبح کرو اور اس کی سب سے خراب چیز پکا کر لے آؤ، تو وہ پھر زبان پکا کر لے آئے۔ تو ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی زبان سب سے اچھی چیز ہے اور یہی زبان سب سے بری چیز ہے۔ اس زبان سے اگر ہم اچھا کام لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے فوائد و ثمرات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر بڑی شیرینی، بڑی حلاوت اور بڑا مٹھاس تھا۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو اس زبان ہی کی مٹھاس کے ذریعے سے جیتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر تم کسی کی برائی کا جواب، بدی کا جواب، نفرت اور حقارت کا جواب خیر سے اور بلائی سے اور شیریں گفتار سے اور میٹھی زبان سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا جگری دوست بن جائے گا، اس کے اور تمہارے درمیان جو عداوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی مٹھاس کی وجہ سے اور لوگوں کے قصور معاف کر دینے کی وجہ سے آپ کے اندر جو حلم اور برداشت کی قوت پائی جاتی تھی، آپ نے لوگوں کے قصور معاف کر دیے، اور اس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو آپ کا دشمن تھا، جو آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے، وہ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لِنْتَ لَهُمْ،
آپ ان لوگوں کے لیے بڑے حلیم، بڑے نرم خو اور بڑے شیریں گفتار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا جا بیان فرمائی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دلوں کو تسخیر کر دیا اور وہ دشمن آپ کے دوست بن گئے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زبان بڑی اہم چیز ہے، اور پھر آخرت میں اللہ کے سامنے اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے حساب لے گا، اور پھر جو کچھ انسان نے اس زبان سے کیا ہوگا، یہ زبان اللہ کی عدالت میں خود اس کی گواہی دے دے گی، جیسا اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، جس روز ان کی زبانیں ان کے عمل کے بارے میں گواہی دے دیں گی۔ بعض اوقات انسان زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اس بات سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض اوقات بے احتیاطی سے زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات آدمی اچھی بات کرتا ہے اور اس کا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو قول، جو بات زبان سے نکلتی ہے ایک حاضر باش موجود ہوتا ہے، اسے فوراً لکھ لیتا ہے، ثبت کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اس احساس کے ساتھ بولنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ میرے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 محافظ بٹھا رکھے ہیں، میرے ہر قول اور فعل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ادھر زبان سے بات نکلی، ادھر اس نے نوٹ کر دی۔ اگر اچھی بات ہوگی تو یہ دائیں طرف والا نوٹ کرے گا، ہمارے فائدہ ہوگا اس میں، اور اگر بری بات ہوگی تو بائیں طرف والا نوٹ کرے گا، اور پھر قیامت کے دن ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، جہاں ہر نعمت کے بارے میں بات پرس ہوگی، تو اگر ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے، میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر پر قناعت کرو۔ زبان کو لگام ڈال دو، اس کی حفاظت کرو، اس کو برائیوں اور گناہوں سے بچاؤ، اور گھر پر قناعت کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکل کر پھرنا، ویسے گھومنا، بازاروں کے اندر جانا، اس سے انسان غلطیوں کا یہ ارتکاب کرے گا۔ تو یہ بڑی قیمتی ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے کہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور گھر پر قناعت کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، تو کیا یہ سب لکھ دیا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ معاذ، تیری ماں کا بھلا ہو، لوگ اپنی زبانوں ہی کی وجہ سے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے زبانوں کی وجہ سے۔ تو یہ بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ خاموشی ہی کے اندر عافیت اور نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ جتنی ہم باتیں کریں گے، جتنا ہم بولیں گے، ظاہر ہے کہ اتنی ہی لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں زیادہ ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حکیمانہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے تو اس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب اس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس کو گناہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بولتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے ایک زبان اور سننے کے لیے 2 کان دیے۔ بعض لوگ کسی مجلس کو، کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو بالکل جیسے ریڈیو آن کر دیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہی نہیں ہوتے، کبھی لطیفے، کبھی گانے، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں، کبھی اور، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ تو وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محفل کو زعفران زار بنا دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو بہت سارے گناہوں کی پوٹلی جو ہے اپنے سر پہ اٹھائے وہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق ہمیں اپنی زبان کھولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی اہم ہدایت ملتی ہے زبان کے حوالے سے،
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کی حفاظت پہ جنت کی ضمانت، تو یقیناً یہ بہت بڑی بشارت ہے، لیکن ان خوش نصیبوں کے لیے جو اپنی ان دو چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں اور ان سے حرام کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ زبان دل کا ڈھکن ہے، اور یہ جب کھلتی ہے تو جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ یروشلم کی ایک گلی میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ یہودی آپ کے بدترین دشمن تھے، آپ کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ سامنے سے کوئی یہودی آیا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھی کو بہت غصہ آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں، اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اور اس سے کوئی تعارض نہیں کرتے۔ ساتھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے پاس دعائیں ہیں، میں اس کو دعائیں دے رہا ہوں، اس کے پاس گالیاں ہیں، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اندر ہی یہی اندر بھی یہی حلاوت، یہی شیرینی اور یہی مٹھاس تھا کہ دشمن آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ پر تہمتیں لگاتے تھے، آپ پر الزام تراشیاں کرتے تھے، اور اس کے جواب میں آپ فرماتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو، میرے قوم کے ان افراد کو تو معاف کر دے، ان کو بخش دے، دراصل انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، تو اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو یہ وہ قیمتی ہدایات ہیں جن سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ زبان کے معاملے میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے اور اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، کون سا مسلمان اچھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان اچھا ہے اللہ کے نزدیک جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو ناراض نہیں کرتا، کسی پہ الزام تراشیاں نہیں کرتا، کسی کے برے نام نہیں رکھتا، کسی کا تمسخر اور استہزاء نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کھاتا۔ وہ جو زبان کے گناہ ہیں ان سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچاتا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کسی کمزور پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی کا حق کس ہاتھ کے ذریعے سے نہیں مارتا۔ تو فرمایا یہ بہترین مسلمان ہے۔ محترم سامعین، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، اور کیا ہم اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کو ایذا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے؟ اگر ایسا ہی ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو یہ آیات اور یہ احادیث اور یہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے قیمتی اقوال جو ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنی زبان کو کبھی بھی بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہی زبان کے گناہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ حجرات کی، ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زبان کے گناہوں سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ان آیات کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن،
ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ بڑی قیمتی ہدایات یہاں دی گئی ہیں کہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر اور استہزاء ایک دوسرے کا نہ کریں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے۔ تمسخر اور استہزاء آدمی کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس پہ چوٹ کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے، اس پہ پھبتی کستا ہے، کبھی زبان سے، کبھی اشارے کنائے سے، کبھی کسی اور طریقے سے۔ یہ گناہ ہے، اس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس سے دلوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جس آدمی کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو خوف خدا والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، جس کی تم تحقیر اور تذلیل کر رہے ہو، جس کی تم پگڑی اچھال رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اور مقام تم سے بہتر ہو۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی کسی بھی لحاظ سے جو ہے تحقیر اور تذلیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو عیب نہیں لگانا چاہیے، کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا بھر کی دولت کیوں نہ دے جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو بعض لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر کسی کی نقل بنا لیتے ہیں، آواز میں، وضاحت میں، چلنے پھرنے میں، بول چال میں، کسی بھی معاملے میں، اور اس سے مقصد جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ تحقیر اور تذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں۔ دیکھیے کسی کے اندر اگر جسمانی عیب بھی ہے تو وہ عیب اس نے خود نہیں بنایا، اور اگر ہمارا جسم صحیح سلامت ہے تو اس کے اندر ہمارا کیا کمال ہے؟ اس رب کائنات نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور ہر گلے رنگ، ہر جو ہے وہ پھول اور ہر ٹہنی اور ہر شاخ کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنی ایک رونق ہے۔ اس رب نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا، جس خاندان کے اندر چاہا اس کو پیدا کر دیا جی۔ تو اس کے اندر انسان کا کمال شرافت ہے، تقویٰ ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ شخص جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں وہ دن کو جوتیاں مرمت کرتا ہے، باربر کا کام کرتا ہے، ہمارے کپڑے دھوتا ہے، اگر ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑا متقی، پرہیزگار، نیکوکار، صالح انسان ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جو کسی عہدے اور منصب پہ ہے، کسی ادارے کا مدیر ہے، بڑا انسان ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بالکل حقیر ہو، اس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو، تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو دراصل انسان کا مقام تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور وہ مقام تو آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے اس دنیا میں ہمیں اپنی زبان کو لگام ڈالنا چاہیے، اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع ہدایت ہمیں ملتی ہے، جس کا میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں تو بہت ساری برائیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے، کوئی اس کی چگلی جا کر دوسرے سے کرے، کوئی اس کو عیب لگائے، کوئی اس کو برا بھلا کہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو بھائی یہی کام ہم دوسروں کے ساتھ نہ کریں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو۔ تو ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کوئی اپنے بھائی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی بھائی کو گالی دیتا ہے، کوئی بھائی کا استہزاء اور تمسخر کرتا ہے، اس کے اندر اگر عیب بھی ہو تو وہ کوشش کرے گا اس کو چھپانے کی جی۔ تو اسی طرح ہم دوسرے مسلمان کو بھی سمجھیں، اور اگر واقعی اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری بھی ہے
تو اس کو بھی ہم چھپانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھ لیا، اس کے عیب کو چھپا لیا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا۔ کیا ہمارے عیب بے حد و حساب نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے؟ تو اس کا بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہم اس دنیا میں دوسروں کے عیب جو ہیں ان کو اچھالیں نہ، ان کی اپنی زبان سے تشہیر نہ کریں۔ زبان کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو دوسرے کے عیب جو ہیں ان کو اپنی زبان سے اس کی تشہیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر مطالعہ کریں تو یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مرد اور عورتیں سارے ہوتے ہیں، تمام اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر آتا ہے اور پھر انہیں منع کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو مفسرین نے یہاں بہت سارے نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دراصل عورتیں جب آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں مردوں سے بھی زیادہ مشاق ہوتی ہے، اور ان کے اندر یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان کی فطرت کو انسان سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، اس نے مردوں کو الگ ہدایات دینے کے بعد عورتوں کو الگ ہدایات دی ہے۔ جیسا بعض اہم معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو اور مردوں سے مخاطب ہوتے تھے، لیکن پھر خواتین کے پاس جا کر ان کو الگ سے بھی درس دیا کرتے تھے اور ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو ہے الگ سے یہاں جو ہے وہ ہدایات دی ہیں کہ خواتین عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ یہ تانا دینا کسی کے حسب و نسب پر تان کرنا، کسی کی شکل و صورت پر تان کرنا، کسی کے چال چلن پر تان کرنا، کسی کے رنگت کے اوپر تان کرنا، یعنی کسی لحاظ سے بھی ہو، یہ سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں جا اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فوش بکنے والا، اور نہ زبان دراز۔ مومن کی صفات کتنی بیان کی گئی؟ 4 باتیں کہی گئی۔ فرمایا وہ تانے دینے والا بھی نہیں ہوتا، لعنت بری نہیں کرنے والا ہوتا، فوش باتیں زبان سے نہیں نکالتا، اور نہ زبان دراز ہوتا ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس زبان کے بارے میں کتنی حکیمانہ ہدایات فرما رہے ہیں کہ ہم اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، نہ اس سے فوش کلامی کریں، نہ اس سے دوسروں کی برائی کریں، نہ ہماری زبان دراز ہو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کریں۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس کی پہلی آیت کریمہ ہے ہلاکت اور بربادی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتے ہیں، منہ در منہ یا پیٹھ پیچھے تانے دیتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ عیب چینی کرنا، چوٹیں اور پھبتیاں کسنا، الزام لگانا، یہ منہ در منہ ہو یا کسی کی پیٹھ پیچھے ہو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ایک واقعے سے بڑی زبردست رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ اور رسول اس بات کو کس قدر ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ صفیہ کے کیا کہنے، وہ تو ہے ہی پستہ قد، چھوٹے قد کی ہے۔ دراصل انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس طرح مذاق اڑایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ان کو گرانے کے لیے، چونکہ سوکناپے کا معاملہ ہے، اور اگرچہ وہ بڑی پاک باز خواتین تھیں، لیکن پھر بھی بہرحال انسان تھے وہ، اور ان کے اندر بھی نفس بہرحال موجود تھا، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو انہوں نے اپنی سوکن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے انہیں گرانے کے لیے یہ کہا کہ وہ تو پستہ قد ہے۔ دیکھیے یہ آج جو جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں یا تانے دیتے ہیں، یہ بالکل معمولی بات لگتی ہے، کسی کو ٹھگنا یا مطلب یہ ہے کہ ناٹے قد کا کہنا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی، لیکن اپنی چہیتی بیوی کو اسی موقع پر جب اس نے ایک غلط بات زبان سے نکالی تو اسی وقت اس کی اصلاح فرمائی، روکا اور منع کیا، جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کسی سے کتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں حکیمانہ انداز سے اسے روکنا اور منع کرنا چاہیے، کہ مسلمان کا منصب یہی ہے کہ وہ برائیوں سے روکنے والا اور منع کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو طعنہ نہ دیں، اور کسی کو کسی لحاظ سے بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے حسب و نسب کے اوپر طعن کرتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی کا حسب و نسب کیا ہے، کسی کی شکل و صورت کیا ہے، کسی کی رنگت کیا ہے، کون کس ملک اور کس قوم میں پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کسی انسان کا نہ کمال ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے جیسے چاہا، جہاں چاہا، جس خاندان میں چاہا، جس شکل و صورت میں چاہا انسان کو پیدا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، موٹے اونٹ تھے، دبے نکوش تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے عمل کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہمیں ان ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اسے خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا نہ کوئی کسی دوسرے کو برا لقب دے، یعنی کسی دوسرے کو برا نام نہ رکھے۔ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بڑی بری بات ہے، اور جو لوگ ان گناہوں سے توبہ نہ کریں وہ بڑے ظالم ہیں۔ ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بعض لوگ اس میں بڑے مشاق ہوتے ہیں اور فوری طور پر کسی کی نقل اتار کے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ اچھا، بظاہر اگر وہ اس کو محسوس نہ بھی کرتا ہو تو دل کے اندر اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب ہم اس نام سے اس کو پکارتے اور بلاتے ہیں جو نام نہ اس کے والدین نے تجویز کیا، نہ اس کو وہ خود پسند کرتا ہے۔ اس لیے ناموں کو بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض گھرانوں اور خاندانوں میں پیار اور محبت سے بھی نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر نام بگاڑ دیں گے تو اس کے بعد وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو کر اسکول جانے لگے گا تو پھر اسی نام سے اس کو جو ہے وہ بستی والے، محلے والے، گھر والے اور اسکول والے پکارنا شروع کر دیں گے، تو اس کا نام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے جو جس کا نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں اور روکتے ہیں کہ کوئی کسی کا برا نام نہ رکھے اور اس کو ویسے نام سے نہ پکارے جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو ناموں کو بگاڑنا، اسی طرح سے افراد کا اور قوموں کا اور تنظیموں کا اور جماعتوں کا اور پارٹیوں کا معاملہ بھی ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو جو ہے وہ ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ایسے ایسے نام ان کے رکھ لیتے ہیں کہ جن کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، نہ انہوں نے اپنے وہ نام رکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی فرد یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی اجتماعیت کو جو ہے ان کا دل دکھانا اور ان کو کسی طرح کے جو ہے برے نام سے پکارنا یا ایسے نام سے جس کو وہ خود اپنے لیے تجویز انہوں نے نہیں کیا اور وہ پسند نہیں کرتے، تو یہ گناہ ہے۔ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ بعض مترجمین و مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، صرف گمان سے منع نہیں کیا گیا، فرمایا کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو اور یا بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، اس طرح کرتا ہے، آپ نے اس کی تحقیق کیے بغیر دل کے اندر ایک گمان بنا لیا اس کے بارے میں کہ یار کتنا میں اس شخص کے بارے میں کتنی اچھی رائے رکھتا ہوں، میرا کتنا اچھا دوست ہے، میرے اس کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس نے میرے بارے میں کتنی غلط بات کہہ دی، ہو سکتا ہے اس نے کہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، اس بات کی تفتیش کرو، تحقیق کرو، اس کے بارے میں معلومات کرو، اور اس سے بھی بہتر طرز عمل تو یہ ہے کہ آدمی اس کو سنی انسنی کر دے، دل کے اندر جو ہے وہ میل نہ رکھے، بدگمانی نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرماتے تھے کہ کوئی شخص آ کر کسی کے بارے میں مجھے کوئی منفی بات نہ بتائے کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا، اور ایک موقع پر اپنے کہتے صحابی سے کہتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس حال میں صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دل کا صاف رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور رسول کے طریقے سے جسے محبت ہوگی اسے رسول سے محبت ہوگی، اور جسے رسول سے محبت ہوگی اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کوشش کریں، اگرچہ ہم کمزور انسان ہیں، بعض اوقات دلوں کے اندر میل پیدا ہو جاتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دل کو صاف رکھا جائے، اور دل کے آئینے میں کسی کے معاملے میں جو ہے بغض، عداوت، کینہ، حسد، بغاوت، اس طرح کی جو کیفیت ہے، حسد، رنجش، یہ چیزیں دلوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اسی سے پھر دشمنیاں بنتی ہیں، اور پھر انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تم لوگ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ یعنی ہم نے تحقیق ہی نہیں کی، ہمیں بات کا علم ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس بات کی تصدیق کر لی، تو کہ جھوٹی بات کی ہم نے تصدیق کر لی، اس کو دل میں ہم نے بٹھا لیا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کر لیں گے تو وہ ہمارے جو ہے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کریں۔ تجسس کے معنی ہوتے ہیں ٹو لگانا، اور کسی کے پیچھے پڑ کر اس کی تفتیش اور تحقیق کے اندر لگ جانا، کھوج لگانا کہ اس سے کوئی نہ کوئی برائی اور کوئی نہ کوئی عیب اور کوئی نہ کوئی منفی چیز جو ہے وہ مجھے مل جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، فرمایا مسلمانوں کے پوشیدہ عیب نہ ڈھونڈا کرو، جو مسلمان کے پوشیدہ عیب ڈھونڈنے کے درپے ہو جائے گا اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی خطرناک بات ہے کسی کی ٹو لگانا، تجسس کرنا۔ حضور نے فرمایا جب کسی شخص کے متعلق تمہیں برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تم لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب کر دو گے۔ افراد کے معاملے میں بھی یہ گناہ ہے، اور حکومتوں نے جس طریقے سے جاسوسی کے جال پھیلا رکھے ہیں اور کیمرے سے سکیننگ کر رہے ہیں کہ کون ہماری مخالفت میں کیا کیا کر رہا ہے، اور جو ایک بات کر رہا ہے اس کے ساتھ دو اور لگا کے، تو پھر اس سے دشمنی پالی جاتی ہے، عداوتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جنگ و جدال ہوتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے تجسس سے، ٹو لگانے سے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اس بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا عیب نظر بھی آ جائے، ٹو لگانا اور تجسس کرنا تو سختی سے منع کیا گیا، عیب نظر بھی آ جائے تو اس پہ اوپر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکیمانہ ارشاد ہے جس نے کسی کے عیب کو دیکھنے کے بعد اس پر پردہ ڈال دیا گویا اس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، کتنا بڑا اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا کام ہے۔ یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم تو اس سے نفرت کرو گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اس کی شناخت ہمارے سامنے اس طرح سے واضح کی ہے کہ فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہے ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بڑی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں کس چیز سے منع کیا گیا؟ غیبت سے منع کیا گیا۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ تم کسی جگہ اس طرح کرو کہ اگر وہ بات وہ سن لے تو وہ اس کو ناگوار گزرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ یعنی بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کسی بہن بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کر رہے ہیں اپنی مجلس اور محفل کے اندر کسی کے سامنے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ سارے اعمال کو برباد کر ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہے ہو۔ اس کو مردہ بھائی کا گوشت نوچنے سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب مرا ہوا ہو انسان تو ہم اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس طرح جو آدمی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جب ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو ہم کوئی اس کی اصلاح تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے بیچارہ، وہ تو غیر موجود ہے، وہ تو مردے کی مانند ہے، اور پھر وہ بات جب اس تک پہنچے تو اس کو تکلیف ہو۔ عیب کس انسان کے اندر نہیں ہوتا، عیب کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام نے اصلاح کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس بھائی سے انفرادی ملاقات کی جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کے اشتہار نہ لگائے جائیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہتر عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگ تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ غیبت سے ہم اپنی زبان کو بچائیں کہ یہ بدتر گناہ ہے۔ اور ایک حدیث سے تو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا سے بدتر گناہ قرار دیا ہے، زنا سے بدتر گناہ۔ اور یقین کیجئے کہ بے شک اس سے بچنا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہو وہ ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ خواص کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ عام تو عام خواص بھی اس گناہ سے بچ نہیں پاتے۔ غیبت، اس کے اندر شیطان نے اتنی مٹھاس رکھی ہوئی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے جب تیسرے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو باقی خوب مزے لے لے کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ غیبت کا کرنا اور غیبت کا سننا دونوں ایک جیسے گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائی کا دفاع کریں، اس کی غیبت سے روکیں اور ٹوکیں، نہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ اگر ہم اس کی غیبت سنیں گے تو ہم بھی اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنے غیبت کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ غیبت زنا سے بدتر گناہ کیوں ہے؟ اب سنیے آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، غیبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے زنا سے زیادہ اس کو بدتر گناہ قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو گناہوں سے بچائیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچائیں، اور اس زبان کا استعمال اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے طور پر کریں۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ قول ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ انسان کے اسلام کی خوبی اس چیز کے اندر ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جو کچھ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آج مطالعہ کیا ہے، اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے جن کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔